بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک موازنہ پیش کیا گیا تھا احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی، اور اس کے اوپر میرا ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوا تھا۔ دونوں چیزیں سامنے آئی تھیں، تو جب ہمارے ساتھیوں نے کہیں آگے پیچھے اس کو شیئر کیا تو جو سوال آیا ہے اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو روایتیں پیش کی گئی ہیں، چاہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوں یا مسند احمد بن حنبل سے ہوں، آج کل جو جدید طریقے سے پرنٹنگ ہو رہی ہے، نئی پرنٹنگ ہو رہی ہے، اس میں وہ حوالہ جات ملنے میں ذرا دشواری ہے، تو یہ کیسے یہ معاملہ حل کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تحقیق سامنے آئی ہے، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس طریقے سے تحقیق کی ہے اور احمد بن حنبل کے اوپر انگلی رکھی ہے؟ کیونکہ آج دن تک تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل ہیں، یہ امام اہل سنت والجماعت ہیں اور 4 اماموں میں سے ایک امام سمجھے جاتے ہیں، تو آپ نے اتنے بڑے امام کے اوپر اتنی بڑی اس کے عقیدے کے اوپر انگلی رکھ دی ہے، تو یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو میرے بھائی، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات، اب جدید پرنٹنگ بھی آ رہی ہے، اس میں کئی، جس طرح پہلے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو جلدیں ہیں، 2 جلدیں ہیں جو صرف بخاری یعنی جو عربی کے اندر، اس میں 2 جلدیں ہیں، پھر کچھ لوگوں نے اس کو ذرا اردو میں ترجمہ کیا ہے تو وہ اب 3 جلدوں میں آ گئی ہے، پھر مزید کچھ لوگوں نے اس پر حاشیہ چڑھا کے تھوڑی تفصیلی چیزیں جب بیان کی ہیں تو اب وہ 6 جلدوں میں آ گئی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کا معاملہ ہے یا دوسری حدیث کی کتابوں کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں ظاہری بات آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ آپ کو خود بھی اس باب دیکھ لیجئے کس باب کی وہ روایت ہے، تو اس باب کو آپ اس دوسرے نئے ایڈیشن میں اگر آپ کھولیں تو روایت موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روایت موجود نہ ہو اور ایسے بیان کر دیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے بھائی۔ تو یہ آگے پیچھے جو تھوڑی بہت ہوگی یہ چیزیں، وہ آپ خود تھوڑی سی تحقیق کریں، اور جن ذرا پرانی حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے گئے، ظاہری بات اس کا وہ ایڈیشن، وہ چیزیں تھوڑی سی پرانی ہیں، تو یہ چیز تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ دنیاوی معاملات میں ہر چیزوں میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی چیز جب بتا دی جائے یہ چیز مارکیٹ میں ہے تو اس کے کھوج کے لیے کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے دوستوں سے، تو اس سلسلے میں خود آپ جتنی محنت کریں گے، ایک تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر بھی ملے گا، یعنی اجر ملے گا جب آپ علم کی تلاش کی وجہ سے ایمان خالص کے شوق میں جب آپ یہ معاملہ کریں گے، تو یقین کیجئے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں ایسے انسانوں کے لیے کہ جو علم کی تلاش میں باہر نکلتا ہے، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے اوپر، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس راستے میں اگر اس کی موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمارے بھائیوں کو کرنی چاہیے۔ خود دیکھو کتنی محنت کی ہے اس اللہ کے بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس انداز سے جو سامنے موازنہ پیش کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کا جواب ایک تو یہ میں اس انداز سے دوں گا کہ آج اگر عیسائیوں کو کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سارے عیسائی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنا شروع ہو جائے، واہ کیا بات کر رہے ہو، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، حالانکہ پہلے کہی جا چکی ہے، لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں، لوگوں نے بات چیت کی ہے، یہ اور بات کہ جزوی طور پر باتیں ہوتی رہی ہیں، کسی ایک اینگل سے کسی شرک کا رد کیا گیا ہے، کسی دوسرے نے دوسرے اینگل سے شرک کا رد کیا ہے، جس طرح یہ صوفیوں کے آپس میں بحث و تکرار بھی موجود ہیں۔ اگر ان کی کتابیں اٹھائیں نا، کشف المحجوب پڑھیں، غنیۃ الطالبین پڑھیں، فیوز یزدانی پڑھیں، حتیٰ کہ یہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، انفاس العارفین پڑھیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ صوفیوں کی گفتگو آپ کو محسوس ہوگی کہ کوئی ایک صوفی ہے جو کسی ایک حصے کا رد کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وحدت الوجود کا وہ رد کر رہا ہو، لیکن دوسری طرف وحدت شہود کا وہ پرچار کر رہا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں آج کل، جس طرح یہ توصیف الرحمان راشدی ہیں یہاں کیا نام ہے سعودی عرب کے اندر، تو یہ رد کرتے ہیں اس روایت کا کہ یہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھے تو میری روح واپس آ جاتی ہے، میں خود سنتا ہوں، کہتے ہیں یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، اس سے پہلے کہتے تھے صحیح ہے، اسی کو مانتے تھے، لیکن اب جب یہ آواز اٹھی ہوئی ہے کہ یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن وہ دوسری روایت
وہ دوسری روایت تو جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو تعینات کیا ہوا ہے زمین کے اوپر، ہر وقت ہر لمحے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جیسا ہی کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو فوراً اس درود کو پکڑ کے اور گویا نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں پیش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ روایت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیے ایک شرک کا رد کر رہے ہیں، دوسرے شرک کو جواز فراہم کر رہے ہیں. یہی چیز پچھلے ایک بیان کے اندر میں نے عطاء الحسن بخاری، جو عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے اور یہ دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہے، وہ اس عطاء اللہ بندیالوی کو جواب دے رہا ہے. وہ بھی دیوبندیوں کا ایک مماتی عالم ہے. تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس روایت کو تو تم بھی مانتے ہو کہ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہر جگہ سے صلاۃ و سلام اٹھا کے وہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش کر دیتے ہیں، جس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور کراچی والے بھی مانتے ہیں، راولپنڈی والے بھی، وہ جو کیا نام ہے اشاعت و توحید و سنت والوں کے وہ گڑھ ہے وہاں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، غلام اللہ پنجپیری اور سارے لوگ، تو اس کو تو تم بھی مانتے ہو، لہذا اب اس میں کیا شک باقی رہ گیا ہے. تو اس انداز سے یہ سارے لگے ہوئے ہیں، ان سب کے یہ عقیدے ہیں. باقی جو بات آپ کے سامنے آئی ہے یہ تو دو چار کی طرح یہ تحقیق ہے کہ احمد بن حنبل جو ہیں یہ مشہور تو ہوئے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام کی حیثیت سے، لیکن یہ نمائندگی انہوں نے اصل میں ان شیعوں کی ہے، رافضیوں کی ہے. ان کی ساری مسند احمد اس چیز سے بھری ہوئی ہے. اور آپ خود موازنہ کریں، یہ جو کتنی 10-12 چیزیں موٹی موٹی سامنے لائی گئی ہیں، کیا یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر تو الزام لگایا گیا ہے، لیکن اگر اس کے اندر موجود ہیں اور یہی آج شیعوں کے عقیدے ہیں تو آپ خود سوچئے پھر آپ کہاں کھڑے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ صحیح تفسیر ہے قرآن اور صحیح حدیث کی، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات انہوں نے پیش کیے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے جتنے موٹے موٹے گروپ ہیں یہ امام بخاری سے چڑھتے ہیں، چاہے یہ قادیانی ہوں، چاہے یہ منکرین حدیث ہوں، چاہے یہ منکرین تکفیر ہوں، اور شیعہ تو بہت ہی زیادہ امام بخاری سے چڑھتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ایک روایت مان لی جائے تو شیعوں کی بنیاد اکھڑ جائے، جس کے اوپر آج ساری شیعت قائم ہے، اور صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس یہی ان کی قصے کہانیاں ہیں. گویا یزید ابن معاویہ کو یہ لان تان کرتے ہیں اور سارا معاملہ کرتے ہیں، اور امام بخاری لائے ہیں نام کے ساتھ کہ یہ باپ بیٹا دونوں نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنتی سردار کے، جنتی لشکروں کے یہ سالار ہیں. بتائیے ساری شیعت ختم ہوگی اس ایک روایت کے ذریعے. وہ رحمت اللہ علیہ ثابت ہو گئے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہو گئے. تو بتاؤ کہاں گئی ان کی یہ ساری بنیاد اکھڑ گئی، اس اللہ کے بندے نے بنیاد اکھیڑ دی ہے. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی، یہ تھوڑا بہت آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے اور ہر دور کے اندر اسی طریقے سے ہوا. جب کبھی ایمان عقیدے کی دعوت اٹھتی ہے عام پبلک یہی کہتی ہے یہ بات تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، ہمارے علماء نے یہ بات کبھی نہیں کہی. تو میرے پیارے بھائی اگر آپ کی علماء نے یہ بات نہیں کہی ہے تو پھر ان کا قصور ہے، یا اگر کسی نے سنی نہیں ہے تو اس کا قصور ہے، اس کا دین کا. اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، تحقیق نہیں کر رہے اس لیے اس نے نہیں سنی ہے. تو عام طور پر جو پبلک ہے یہ دنیا داری کے اندر ہے. تھوڑا سا آپ وقت نکالیں اور تھوڑی سی تحقیق کریں. اور تحقیق جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا والوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے، چیلنج گویا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا جواب نہیں آتا ہے تو پھر وہ یونیورسل ٹروتھ بن جاتی ہے. تو یہ معاملہ ہے، بالکل زبردست تحقیق ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں میرے پیارے بھائیوں کہ یہ چیز سامنے اس انداز سے آئی. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح شاید آپ کو معلوم نہ ہو یہ واقدی شیعہ عرصہ دراز تک یہ سنی مشہور رہا ہے عالم دین، لیکن ایک مصری عالم ہے اس نے یہ ثابت کیا اس کی ساری کتابوں سے کہ یہ تقیہ کیے ہوئے آدمی تھا، یہ شیعہ تھا. تو اسی طریقے سے احمد بن حنبل کا یہ روپ بھی سامنے آ گیا ہے کہ یہ تقیہ کیا ہوا آدمی تھا اور یہ شیعہ تھا. اور عود روح فی القبر کا عقیدہ، عود روح فی القبر کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے دوسرے دن یا اسی دن اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس سے سوال جواب یہاں اس قبر کے اندر ہوتے ہیں. یہ انہی کے ذریعے یہ عقیدہ آیا ہے. اور ابن تیمیہ جو مناقب احمد بن حنبل کے بارے میں جو کتاب لکھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، کہتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے. اور باقی جو دوسرے ہیں وہ اگر اس طریقے سے عقیدے نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا بات چھوڑیں، ہم تو احمد بن حنبل کی بات کو مانیں گے. تو اندازہ لگائیے اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچے ہیں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ ذکر چھڑا جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک.
تو اس انداز سے کہ یعنی جب ایمان عقیدے کی بات چھڑی ہے اور اس کے بعد یہ تحقیق ہوئی ہے تو بات پہنچی ہے احمد بن حنبل تک کہ انہوں نے یہ قبر پرستی کی شرک کی بنیاد فراہم کی ہے اور اسی کو پھر آگے بڑھایا ہے ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور نیچے جتنے ان کے سارے یہ اہل حدیث، چاہے یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو اور میاں نذیر دہلوی جو یہاں بر صغیر میں بانی سمجھے جاتے ہیں. آپ کسی علماء سے پوچھ لیں، یعنی جتنے بھی اہل حدیثوں کے علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میاں نذیر دہلوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ ان کی گردن ویسے ہی جھک جائے گی عزت اور احترام کے ساتھ. اور ان کے فتوے ہیں، فتاوی نظریہ بہت بڑا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، بریلیوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام یہ کیوں کہہ کے گئے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں. اندازہ لگائیے، حالانکہ اس کو دوسرے لوگ رد کر رہے ہیں اس روایت کو، لیکن میاں نذیر تو اس روایت کو بھی مان رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوسری روایت میں آیا ہے کہ فرشتے گھومتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں. دونوں منکر روایتوں کے اوپر میاں نذیر دہلوی نے اپنا ایمان عقیدہ بنایا ہے. آج سب کا یہ عقیدہ ہے، جتنے بھی اہل حدیث ہیں، چاہے یہ میاں نذیر ہوں یا وحید الزمان ہوں اور بدی الدین داشتی ہوں، پیر جھنڈا، اور جتنے بھی یہ یہاں بر صغیر میں جتنی ان کی شاخیں پائی جاتی ہیں، 14-15 ان کے موٹے موٹے جو ہے ان کے فرقے ہیں، مسلک ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے. اور سعودیوں کا، حنبلیوں کا، سب کا یہی عقیدہ ہے. مفتی اعظم سعودی عرب یہ فتویٰ دیتے ہیں، حج اور عمرہ اس کتابچے کے اندر جو پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھاپا جاتا اور بانٹا جاتا مفت، اس کے اندر یہی روایت منکر روایت لائے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے میری روح واپس آ جاتی ہے، میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کیا قبر پرستی ہو سکتی ہے؟ اور قرآن اس عقیدے کو کفر کہتا ہے. قرآن کہتا ہے خبردار یہ عقیدہ نہ رکھنا. عقیدہ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور موت کے بعد قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا. اور کہیں فرمایا وہم عن دعائہم غافلون، ان کی دعاؤں سے پکاروں سے بالکل غافل ہیں. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے. قیامت سے پہلے کوئی میت سر نہیں اٹھا سکتی ہے، سر نہیں ہلا سکتی ہے. کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں. جب زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے تو اللہ کے بندو سننا سنانا یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ یہ سب اوپر کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے. روح نکلتی ہے تب کسی کو شہید کہا جاتا ہے، جب وہ جنگ لڑتا ہے یا زخمی ہوتا ہے. جب تک زخمی ہے کہا جاتا ہے ابھی زخمی ہے، نبضیں چل رہی ہیں، ابھی نہیں شہید ہوئے، ابھی نہیں شہید ہوئے. جیسی روح نکلتی ہے کہتے ہیں شہید ہو گئے. اور اگر روح نہ نکلے اور زخم ٹھیک ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ غازی ہیں. تو اندازہ لگاؤ، تو روح نکلے سے بندہ مرتا ہے نا، تو مرتا تو ہے لیکن اس کے عزت اور احترام کے لیے کہا گیا کہ دیکھو جس طرح عام بندہ مرتا ہے اس طرح نہیں یہ شہید کا معاملہ. یہ تو اسی وقت جنتوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور پھر مزید تفصیل آئی ہے بخاری کی روایتوں کے اندر، مسلم کی روایتوں کے اندر کہ دیکھو یہ جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. عرش الہی کے نیچے ان کے بڑے بڑے محلات ہیں سونے کے جس کے اندر یہ بسیرا کرتے ہیں، وہاں سب کچھ ان کو مل گیا. اور عام مومن جب مرتا ہے اس کو یہ چیزیں اس طرح نہیں شروع ہوتی ہیں، اس کو صبح شام اٹھایا جاتا ہے، ویسے صلاح دیا جاتا ہے. اور شہید کا اور عام کا جو مسئلہ ہے فرق ہے وہ یہی ہے، شہید جنت کی نعمتوں کو ایک اس درمیانی ٹنیور کو شروع کر دیتا ہے. اور جب قیامت ہوگی پھر سب اسی طریقے سے ساری روحوں کو، شہیدوں کی روحوں کو بھی اور انبیاء کی روحوں کو بھی، ان جسموں کے اندر جو دنیا میں مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے ہیں ان کو پھر دوبارہ اللہ اپنی قدرت سے بنائے گا. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے جو بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے عام طور پر، یہ ایک مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کو توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کے ساتھ جب مٹی ہو جاتا ہے اس میں کون سی اس کی توہین ہے؟ دوسری بات، موت کو یا مرنے کو بھی یہ توہین سمجھتے ہیں. اگر کہا جائے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، انبیاء فوت ہو گئے، کہتے ہیں اچھا یہ گستاخی تو نہ ہو جائے، میں کیسے کہوں یہ لوگ مجھے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. موت کو بھی یہ توہین کا لفظ سمجھتے ہیں. حالانکہ موت امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے. ہم امتحان میں ہیں، جب امتحان ختم ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اس سے پہلے ہم میت رہے وہ کوئی توہین نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، تھوڑا سا آپ اپنا وقت نکالیں، غور کریں کہ کہاں غلط ہے، یہ بات بتائیں کہاں غلط ہے. باقی یہ کہنا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، یہ کوئی جواب نہیں ہے. کہاں غلط ہے یہ بات بتاؤ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.